ایجنسی کی طرف سے لشکر خان اور اس کے قریباً 100 ساتھیوں کو عام معافی دے دی گئی تھی۔ چند روز پہلے ایجنسی کے 2 اعلیٰ افسروں نے خود لشکر خان سے رابطہ کیا تھا اور تمام تفصیلات طے کی تھیں۔ لشکر خان اور اس کے ساتھیوں نے ممنوعہ بور کا تمام اسلحہ حکام کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ 2 ایسے تحصیلداروں کو بھی چھوڑ دیا گیا جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے قبضے میں تھے۔ لشکر خان نے مجھے وہ دستاویزات بھی دکھائیں جو اس سلسلے میں لکھی گئی تھیں اور جن پر پولیٹیکل ایجنٹ سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ لشکر خان بولا، برادر، ہم تو جشن مشن کا قائل ہی نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے کہنے پر خیال کرنا پڑا ہم کو۔ یہ سب چاہتا تھا کہ ایک دوسرے سے دور جانے سے پہلے اور اپنے اپنے کام پر لگنے سے پہلے ایک بار کھل کر خوشی منا لیں۔ وہ جبار خان بڑا شوقین بندہ ہے، اس نے کچھ گانے بجانے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ یہ ہمارا جمعہ خانے کرتب دکھانے والے سینڈو کو لے آیا ہے۔ کھانے کا انتظام پہلے 70-80 آدمی کا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 150 آدمی کا ہو گیا۔ خیر، کھانے پینے میں تو کوئی برائی نہیں، ہمارا بس چلے تو ہر روز ہمارے دسترخوان پر اتنا لوگ جمع ہوا کریں۔ میں نے پوچھا، خیر اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ برادر، ارادہ تو بالکل نیک ہے، اور ہمارا ہی نہیں، ہمارے سب ساتھیوں کا بھی نیک ہے۔ اب سب ایک نئی زندگی شروع کرے گا ہم، اور لوگوں کو بتا دے گا کہ برا آدمی بھی نیکی کی طرف لوٹ سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے اور اچھا رہ سکتا ہے۔ یہ جمعہ خان گاؤں میں ہمارا پڑوسی ہے، اس کا اور ہمارا کھیتی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارے بعد جمعہ خان کا چاچا اس زمین پر پوست کاشت کرنے لگا تھا، اب ہم انشاءاللہ سب پوست کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکے گا اور ادھر گندم، چاول اور مکئی اگائے گا۔ ہم نے سارا پروگرام فٹ کر لیا ہے، جمعہ خان اور ہم مل کر کام کرے گا۔ میری نگاہ کھو کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی، میں پہچان گیا۔ یہ عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل وہی پختہ عمر عورت تھی جس نے سفر کے دوران ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور ہم نے عذرائے مذاق اس بچے کا نام بشارت رکھا تھا۔ بعد میں یہ نام درست ثابت ہوا تھا، اور ہم جو کئی پہر سے بھٹک رہے تھے راستے کا سراغ پا گئے تھے۔ مجھے عورت کی طرف دیکھتے پا کر لشکر خان نے کہا، ہاں، یہ وہی عورت ہے جو اپنے ساتھیوں سمیت لیوی کی قید میں گیا تھا۔ سمجھوتا ہونے کے بعد لیوی والوں نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ یہ عورت ہنگو کا رہنے والا ہے، وہاں سے اغوا ہو کر آیا تھا، لیکن اب اس کا رشتہ دار اسے قبول نہیں کرے گا، فوراً گولی مار دے گا۔ اس کے علاوہ 3 عورتیں اور بھی ہیں۔ ہم کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ان سے شادی بنا لے تاکہ یہ بھی عزت کی زندگی گزار سکے، یا کم از کم ایسی زندگی کے راستے پر قدم ہی رکھ سکے۔ گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہم 7:30 بجے یہاں پہنچے تھے اور اب 10 بجنے والے تھے۔ ایک شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور اس نے پشتو میں لشکر خان کو کوئی اطلاع دی۔ یہ اطلاع کھانے کے بارے میں تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا اور اب دسترخوان پر لشکر خان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم سرنگ سے نکل کر باہر پہنچے تو مشعلوں کے دائرے میں منظر بدلا ہوا تھا۔ ایک ہموار جگہ پر مرزائی کے خشک پتے اور گھاس وغیرہ بچھی ہوئی تھی، اس پر چادریں ڈال دی گئی تھیں اور چادروں کے گرد لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ بڑی بڑی تھالیوں میں خاص قسم کے چاول رکھے تھے۔ یہ چاول موٹے تھے اور ان میں دال اور مسالے ڈالے گئے تھے۔ دیگ میں دم کیے ہوئے دمبوں کا گوشت بھی جگہ جگہ رکابوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ بکرے بھی تھے جنہیں سالم کا سالم آگ پر بھونا جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا کہ پورا بکرا باقاعدگی ہوش و حواس دسترخوان پر کھڑا ہے، صرف گردن کے آگے سر کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بھنے اور دم دیے ہوئے گوشت کے ساتھ دہی کی لسی تھی۔ اتنی سردی میں لسی کا اہتمام عجیب لگتا تھا، بہرحال یہ یہاں کا رواج تھا۔ پابندہ بستی میں بھی میں نے گوشت کے ساتھ لسی کا اہتمام دیکھا تھا۔ ہمیں خالی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بھنے ہوئے گوشت اور 1.5 انچ موٹی خمیری روٹی کی مہک نتنوں میں گھس کر معدے میں ہلچل مچانے لگی۔ جو ہی لشکر خان نے پہلا نوالا اٹھایا، دوسرے لوگ بھی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے چاول سب سے لذیذ لگے۔ یہ ایک طرح کی کھچڑی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے میں کبیر شاہ کے ہاں یہ کھچڑی کھا چکا تھا، لیکن اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ لشکر خان نے بتایا کہ اسے میوہ والا ورژے کہتے ہیں اور اسے باہر سے آنے والے مہمان مقامی میزبانوں سے خاص طور پر فرمائش کر کے بنواتے ہیں۔ میوہ والا ورژے کھاتے ہوئے لشکر خان کے خوش باش ساتھیوں کے قہقہے سنتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک بار پھر میرے ذہن میں وہی 1000 پایا اندیشہ رینگنے لگا جو پچھلے کئی دنوں سے رہ رہ کر میری دھڑکنوں کو زیر و بم کر دیتا تھا۔ میں اس اندیشے کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا اور نہ اس کی کوئی واضح صورت میرے ذہن میں متعین تھی۔ بس ایک احساس سا تھا کہ کوئی سانحہ رونما ہونے والا ہے، کوئی قدرتی حادثہ، کوئی ناگہانی آفت، کوئی گمبھیر سازش۔ چھٹی حس ایک پرچھائی کو دریافت کرتی تھی اور یہ پرچھائی پھیل کر گھٹا ٹوپ تاریکی بن جاتی تھی۔ کسی وقت تو یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں میں بھی تو اس کہانی کے توہم کا شکار نہیں ہو گیا جو سلطان نامی نوجوان اور ان ویران پہاڑیوں کے حوالے سے کہی جاتی ہے۔ اس کہانی میں سیاہ پوش ماتم کناں عورتوں کا ذکر تھا اور ان لوگوں کی بدقسمتی کے فسانے تھے
جو چیختی چلاتی بدروحوں کا شکار ہوئے۔ یک طرفہ تماشا تھا۔ مجھ جیسا شخص جس نے زندگی کو ہمیشہ ٹھوس حقیقت کی کسوٹی پر رکھا تھا، اس وقت اس ماحول میں آ کر کسی وقت ڈھیلے ڈھالے انداز میں سوچنے لگتا تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد خوشبودار قہوے اور سبز چائے کا دور چلا۔ ٹھٹرتے ہوئے موسم میں کھلے آسمان تلے آگ کے گرد بیٹھ کر گرم سیال کی چسکیاں لینا اور خوبصورت لوگ دھنے سننا ایک یادگار تجربہ تھا۔ کبیر شاہ بھی زوئے مشت میں کام آ جانے والے چہیتے کتوں کا غم بھول کر ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی، اس محفل میں رقص کا اہتمام تو تھا لیکن سرور کا اہتمام کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دو دسترخوانوں کے علاوہ مجھے کہیں ساغر و مینا کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو چند ہفتے پہلے تک اپنے عمل سے خود کو اشرف المخلوقات کا الٹ ثابت کر رہے تھے۔ غلیظ باطن، غلیظ ظاہر، دماغ میں انگارے، آنکھوں میں شعلے اور پاؤں میں بگولے بندھے ہوئے، آج وہ ایک نئے سفر کے آغاز پر بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کم از کم ان کے ظاہر تو بہت صاف ستھرے دکھائی دے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر انسان کے باطن کا عکس ہوتا ہے۔ چند لوک گیتوں کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹولی نے زبردست خٹک ناچ پیش کیا۔ ان کے پاس سچ مچ کی تلواریں تھیں اور وہ ان تلواروں کو بجلی کی طرح حرکت دے رہے تھے۔ خٹک ناچ کے بعد لمبے بالوں والا ایک باڈی بلڈر قسم کا شخص میدان میں آ گیا۔ اس نے چمکیلے بٹنوں والے سرخ پتلون پہن رکھی تھی، بالائی دھڑ اڑیاں تھا اور آگ کی روشنی میں دہکتا ہوا انگارہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وہ سینڈو تھا جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے لشکر خان نے کیا تھا۔ سینڈو کے میدان میں آتے ہی لوگ سمٹ کر اسٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ میں، لشکر خان اور کبیر شاہ بھی اسٹیج کے قریب بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ سینڈو نے سب سے پہلے تو حلق میں تلوار اتارنے کا مظاہرہ کیا، پھر وہ اپنے چوڑے چکلے جسم کے ساتھ لوہے کے 2 تنگ کڑوں میں سے گزر گیا۔ تب اس نے ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مظاہرہ کیا۔ پتھر کو سر سے بلند کرنے کے بعد اس نے ہجوم میں موجود نوجوانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی اس پتھر کو اٹھائے۔ 3 نوجوان میدان میں آ گئے، ان میں سے 2 تو نہ اٹھا سکے لیکن تیسرا کامیاب رہا۔ سینڈو نے اب اس سے 1.5 گنا بڑا پتھر اٹھا کر سر سے بلند کر دیا۔ نوجوان نے یہ پتھر اٹھانے کی بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک طرح سے وہ ہجوم میں سب سے زیادہ صحت مند نوجوان تھا۔ جب اس نے ہار مان لی تو سینڈو نے دوبارہ پتھر اٹھا کر دکھایا، لیکن اس مرتبہ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے صرف ایک ہاتھ سے یہ کام کیا۔ تماشائیوں نے بے پناہ داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ بعد ازاں سینڈو نے کراٹے کے کھلاڑیوں کی طرح ہاتھ اور پاؤں کی ضربات سے لکڑی اور چونے وغیرہ کی مختلف اشیاء توڑی۔ سینڈو کا آخری آئٹم 3 گھوڑوں کو بازوؤں کے زور سے روکنا تھا۔ 3 گھوڑے ایک طرف تھے، 3 دوسری طرف۔ وہ رستوں سے بندھے ہوئے 2 مخالف سمتوں میں زور لگا رہے تھے اور سینڈو ان پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ قوت کے مظاہرے کے بجائے ایک اسٹنٹ تھا اور میں اس کی ٹیکنک کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اس مظاہرے کو دیکھ کر میری نگاہ میں لنگر خان کی موت کے خونی مناظر اجاگر ہو گئے۔ گھوڑوں کا مخالف سمت میں بھاگ کر لنگر خان کو چیر دینا اور اس کے جسم کے چرے ہوئے حصوں کا پتھریلی زمین پر گھسیٹنا، خدا کی پناہ، ان مناظر کی یاد بھی کربناک تھی۔ سینڈو کے جانے کے بعد زور آزمائی اور نشانے بازی کے کچھ اور مقابلے ہوئے، پھر رقص و نغمے کا پروگرام شروع ہو گیا۔ میں نے سابقہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں اندلیب اور ترانہ نامی بجلیوں کو چمکتے دیکھا۔ ترانہ کا رقص خاص طور پر ہوش ربا تھا۔ رقص کو اعضا کی شاعری کہا جاتا ہے اور ترانہ بڑی دھواں دھار قسم کی انقلابی شاعری کر رہی تھی۔ اس کے رقص میں خوبصورتی کم اور ہیجان خیزی زیادہ تھی، جیسے اپنے نوخیز جسم کی چکا چوند سے ہر آنکھ کو بے نور کر دینا چاہتی ہو۔ تماشائی اپنا کلیجہ تھام کر سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ رقص و نغمے کا یہ پروگرام خاصا طویل تھا، بیچ بیچ میں وقفے بھی ہوتے رہے۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں نائکا سریا بائی میرے پاس پہنچی اور لجاجت سے بولی، احسان صاحب، ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ لشکر خان اس وقت اٹھ کر دوسرے مہمانوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ خود میرا دل بھی ذرا ٹانگیں کھولنے کو چاہ رہا تھا۔ میں اٹھا اور سریا بائی کے ساتھ تماشائیوں کے عقب میں آ گیا۔ یہاں ایک چٹانی سائبان تلے مرزائی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ مشعلوں کے دائرے سے باہر تھی، اس لیے نیم تاریک تھی۔ پاس ہی کبیر شاہ کے 4 کتے بندھے ہوئے تھے۔ ان کتوں کے سوا قریب و جوار میں کوئی متنفس نہیں تھا۔ ہم پتوں کے بچھونے پر بیٹھ گئے تو سریا بائی بولی، میں بڑی ہی شرمندہ ہوں احسان الہی، یہ علاقہ ہی ایسا ہے کہ یہاں ہر بندے کو بڑا ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر انجان لوگوں پر تو اعتبار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہر کوئی کسی کے نشانے پر ہے اور اس نے بھی کسی کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ معافی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے یہاں۔ میرا خیال میں یہ بات تم بھی اچھی طرح سمجھتے ہو۔
سریا بائی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے. تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا. لیکن تمہیں شک کس بات پر ہوا کہ ہم وہ نہیں جو بتا رہے ہیں؟ 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ تم پنجابی تھے، اور دوسری اور زیادہ اہم بات یہ کہ تمہارے ساتھی کبیر شاہ کے پاس شکاری کتے تھے. میں نے سن رکھا تھا کہ پچھلے دنوں عیسیٰ جان یا لشکر خان کے بندے کسی شکاری کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے ہیں. مجھے اس معاملے کی زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس بندے کا ملنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک بندوں پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن انہیں پہنچایا غلط بندے کے پاس ہے. لشکر خان کو نہیں، بلکہ ہماری ضرورت عیسیٰ جان کو تھی، کیونکہ عیسیٰ جان کے ساتھ جو بھی برا بھلا ہوا ہے اس میں کافی سے زیادہ ہاتھ ہمارا ہے. سریا بائی نے ٹھنڈی سانس بھری اور پنجابی کی کہاوت دہراتے ہوئے بولی، موسا ڈریا موت کولوں تے موت آگے کھڑی ہے. بندہ جس بات سے بچنا چاہے وہی ہوتی ہے. میں کمزور عورت ہوں، مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ کسی سے دشمنی مول سکوں. اس کوشش میں ہوں کہ عیسیٰ جان یا لشکر خان میں سے کسی سے نہ بگڑے. بس اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی. لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، سانڈوں کی لڑائی میں ڈڈو خواہ پھڑک جاتے ہیں. اب یہی دیکھ لو ناچ گانے کے پروگرام کو. نہ آتی تو لشکر خان آنکھیں لال کرتا. اب آ گئی ہوں تو ملک عیسیٰ سے ڈر لگ رہا ہے. وہ تو ہے ہی بڑا زہریلا، ذرا سی بات پر بندہ پار کر دیتا ہے. پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تم لوگ کہ ان سے ٹکر لے رہے ہو. میں نے کہا، مٹی تو تمہاری بھی بڑی سخت معلوم ہوتی ہے. 1.5 سال تم نے عیسیٰ جان کے ساتھ گزارا ہے، کیسے نبھا کرتی رہی ہو اس سے؟ میں نے تو سنا ہے وہ 4 مہینے میں عورت کو گنڈیری کی طرح چوس کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے. پھر تمہاری یہ بچیاں کیسے بچی رہ گئیں؟ وہ سگریٹ سلگا کر بولی، بس سمجھ لو کہ قسمت اچھی تھی میری. مجھ سے ملتے ہی اس نے ترانہ پر آنکھ رکھ لی تھی. ترانہ ابھی مشکل سے 16 کی ہوئی ہے. اندازہ لگا لو کہ 1.5 برس پہلے کتنی عمر ہوگی اس کی. عیسیٰ جان نے تو مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کو تم سنبھال کر رکھو. 1-1.5 سال بعد اس کی نتو تروائی میں کروں گا، مطلب یہ کہ رکھیل بناؤں گا. میں نے حامی بھر لی. حامی بھرنے کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا؟ مجھے یہیں رہنا تھا، اور رہنے کے لیے عیسیٰ جان کی رضامندی اتنی ہی ضروری تھی جتنی زندہ رہنے کے لیے روٹی برکی. عیسیٰ جان کی اجازت مل گئی تو میں آزادی سے کام کرنے لگی. وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں بات کرتی تھی اور درمیان میں مردانہ گالیاں بھی بکتی تھی. ایک پیشہ ور عورت کی خصوصیات اس کے تو رگو پے میں بس چکی تھیں. تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نے بڑے اسٹائل سے آلتی پالتی ماری اور سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے بولی، تم نے کبھی سرکاری سانڈ دیکھا ہے؟ یہ سانڈ دیہاتی علاقے میں آزادی سے گھومتا پھرتا ہے، جس کھیت میں چاہے گھس جاتا ہے، جس اناج پر چاہے منہ مار لیتا ہے. کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے روکے. ڈنڈا سوٹا تو دور کی بات ہے، کوئی اسے انگلی تک نہیں لگاتا. کھا کے خوب صحت مند اور چمکیلا ہو جاتا ہے وہ. ترانہ نے بھی پچھلا 1.5 برس دوئے مشت کے اس ویرانے میں سرکاری سانڈ کی طرح گزارا ہے. ایسی جوان جہان اور اچھی شکل کی لڑکی تو شہری علاقوں میں بھی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی، اور یہ یہاں درختوں میں کٹگڑے لگاتی پھرتی تھی. ایک سے بڑھ کر ایک شکاری رہتا ہے یہاں، لیکن وہ سب اسے بہن بیٹی سمجھنے پر مجبور تھے. حرام زادوں کے منہ سے رالیں ٹپکتی تھیں، لیکن نظر سجدے میں پڑی رہتی تھی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس سے بھی گزرے. تو گویا یہ لڑکی تمہارے پاس عیسیٰ جان کی امانت تھی؟ نائکا نے کوئی جواب نہیں دیا اور نیا سگریٹ سلگانے میں مصروف رہی. میں نے کہا، لیکن کل رات تو تم نے کسی ایسی پابندی کا ذکر نہیں کیا تھا. تم نے پوچھا کب تھا؟ اس کا مطلب کہ میں عیسیٰ جان کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرتا تو تم میرا تیا پاچا کر دیتی. ہاں، ایسا ہو بھی سکتا تھا. کم از کم ترانہ پر تو میں تمہارا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی. ویسے مجھے یقین تھا اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی. پچھلے 20 برسوں میں نے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن مردوں کو پہچاننا ضرور سیکھ لیا ہے. میری اب بھی یہی رائے ہے کہ تم دونوں بڑے بیبے بندے ہو. چلو، ہم تو بھلے مانس ہوئے، لیکن یہ سب کے سب جو تمہاری بچیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ بھلے مانس نہیں ہے. کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں سے ترانہ کو بحفاظت واپس لے جا سکو گی؟ میں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا. اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا. پھر وہ سنبھل کر بولی، امید پر دنیا قائم ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں مجھ سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اچانک مجھے چونکنا پڑا. کہیں قریب ہی درختوں سے کتے کی مدھم آواز سنائی دی. قریب و جوار میں آوارہ کتوں کا پایا جانا ہرگز تعجب خیز نہیں تھا. تعجب خیز وہ آواز تھی جو کتے نے نکالی تھی. میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا اور ان تمام داؤ پیچ سے آگاہ تھا جو مار دھاڑ کرنے والے لوگ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں استعمال کرتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ یہ آواز کسی جانور کے نہیں بلکہ انسان کے حلق سے نکلی ہے اور کسی دوسرے شخص کو متوجہ کرنے کے لیے نکالی گئی ہے. بہت مدھم آواز تھی یہ، اور اسٹیج پر ہونے والے ڈھول ڈھمکے کی وجہ سے کچھ اور بھی مدھم سنائی دے رہی تھی.
تاہم اس مدھم آواز نے مجھے شک میں ڈال دیا اور میں سریا بائی سے 1 منٹ کی اجازت لے کر درختوں کی طرف بڑھا۔ کبیر شاہ کے کتوں کے پاس سے گزرا تو وہ بھی کچھ بے چین نظر آئے۔ روشن مشلوں کے دائرے سے باہر جنگل تاریک تھا۔ میں 15-20 قدم آگے گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ 303 میرے ہاتھ میں تھی۔ پھلاہی اور میمیانی کے گھنے پیڑوں کے درمیان کوئی آواز یا حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ اسٹیج پر غالباً اندلیب نے اپنی کھنکتی آواز میں ایک اردو فلمی گانے کی تان بلند کی۔ جانے والے میں تیرے قربان، خدا حافظ، اے میرے حسین خوابوں کے مہمان، خدا حافظ۔ تماشائیوں نے پرجوش تالیاں بجا کر اس گانے کو خوش آمدید کہا اور پھر ایک دم ساز بج اٹھے۔ گانے کے ساتھ ساتھ گھنگروں کی چھما چھم سنائی دینے لگی۔ جانے والے میں تیرے قربان۔ میں گہری تاریکی میں 1-2 قدم اور آگے بڑھا۔ ایک دم ایک کوہتا قد پھلاہی کے پیچھے سے کوئی سایہ سا برآمد ہوا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا گھنے درختوں کی طرف بڑھا۔ وہ میرے بہت قریب سے نکلا تھا۔ بمشکل 15-20 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا ہمارے درمیان۔ ایک ساتھ ضائع کیے بغیر میں اس کے پیچھے لپکا۔ تاریکی میں انجان راستے پر بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور راستہ بھی کہاں تھا وہ؟ جھاڑ جھنکاڑ سے اٹی ہوئی ناہموار زمین تھی جہاں بھاگتے ہوئے کسی بھی وقت کسی تناور درخت سے ٹکرانے کا خطرہ موجود تھا۔ میں کوئی 1 فرلانگ تک اس کے پیچھے سائے کی طرح بھاگا۔ منہ خشک ہونے کی وجہ سے زبان پر عجیب سا ذائقہ پھیل رہا تھا۔ میرے اور بھاگنے والے کے درمیان اندازاً یہ 15 قدم کا فاصلہ تھا اور میں نے یہ فاصلہ بڑھنے نہیں دیا۔ اچانک وہ شخص رک گیا۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ نظر آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تنومند سینڈو تھا جو 1.5-2 گھنٹہ پہلے اسٹیج پر جسمانی کرتب دکھا رہا تھا۔ وہ ابھی تک سرخ پتلون میں ملوث تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں اس کا چوڑا چکلا سینہ نمایاں طور پر پھول پہ چک رہا تھا۔ یہ بات آیا تھی کہ وہ مجھ سے ڈر کر نہیں بھاگا۔ اس کے بھاگنے میں کوئی مصلحت تھی۔ غالباً وہ جہاں چھپا ہوا تھا وہاں کسی قسم کی دھینگا مشتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بے خبری میں چونکہ عین اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں وہ چھپا ہوا ہے، لہٰذا وہ اٹھ بھاگا تھا۔ اس کا خیال رہا ہوگا کہ کون اس کے پیچھے آئے گا۔ میں نہ صرف بھاگا پیچھے گیا تھا بلکہ اس کی دم سے چپک گیا تھا۔ اب وہ بھننا کر پلٹا تھا اور دانت پیستا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں رائفل سیدھی کرتا، اس نے پھرتی سے ٹانگ چلائی۔ اس کی ٹھوکر میری دائیں کلائی پر پڑی۔ یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی، زبردست قسم کی ٹائمنگ اور طاقت تھی اس کے پیچھے۔ رائفل پر میری گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی سینڈو نے کسی ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھک کر اپنا سر بچایا اور اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مد مقابل کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ غالباً یہ وہی تلوار تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے مظاہرے کے دوران اپنے حلق میں گھسیڑ کر دکھائی تھی۔ تلوار کا وار خالی جاتے ہی وہ اپنی بائیں ایڑی پر گھوما اور دائیں ٹانگ گھما کر میرے چہرے پر رسید کی۔ کراٹے میں اس حرکت کو راؤنڈ ہاؤس کک کہا جاتا ہے۔ میں سینڈو کی اس حرکت کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا، لہٰذا وار بر وقت ہونے کے باوجود اپنی شدت کھو بیٹھا۔ مد مقابل کا پاؤں اٹھتا ہوا سا میرے جبڑے پر پڑا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے دائیں گھٹنے کی زوردار ٹھوکر سینڈو کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ جھکا تو دایاں مکہ دھائیں سے اس کے چہرے پر پڑا۔ مارشل آرٹ میں معلوم نہیں اس مکے کو کیا نام دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ بعض افراد کو اس قسم کا مکہ ایک ہی مکہ لمبا کر دیتا ہے۔ یہ سرکاری سانڈ کی طرح پلا ہوا سینڈو عام افراد میں سے نہیں تھا، لہٰذا اس نے نہ صرف مکہ برداشت کیا بلکہ ذرا سا لڑکھڑانے کے بعد غرا کر مجھ پر جھپٹا۔ اس مرتبہ تلوار کو اس نے کسی بڑے خنجر کی طرح استعمال کیا۔ نشانہ میرا پیٹ تھا۔ مجھے اپنی جگہ چھوڑنے میں اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو زندگی کی گاڑی چھوٹ گئی ہوتی۔ تلوار کی نوک میری جیکٹ پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ یہ وار بچانے کی کوشش میں پہلو کے بل کانٹے دار جھاڑیوں میں گرا۔ طوفانی مکہ سہنے کے بعد سینڈو کی حالت کسی زخمی درندے کی سی ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر چھلانگ لگائی۔ یہ چھلانگ اس ڈائیو کی طرح تھی جو سوئمنگ پول میں لگائی جاتی ہے۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا مجھ پر آیا اور تلوار کا رخ اس دفعہ نیچے کی طرف تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر یہ وار بآسانی بچا لیا اور پھر تڑپ کر سینڈو کی پشت پر سوار ہو گیا۔ میری کوشش تھی کہ اس کی گردن میرے بازو میں آ جائے اور میں اپنا مخصوص داؤ استعمال کر سکوں۔ اس مقصد کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری تھا، مگر میرا ایک ہاتھ سینڈو کے تلوار والے ہاتھ سے مصروف تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑائی بھرائی کا ماہر سینڈو مجھے اپنی پشت سے جھٹکنے میں کامیاب رہا۔ یہ شیر کی پشت سے گرنے والا معاملہ تھا۔ جب تک میں اس کے اوپر تھا محفوظ تھا، اب نیچے آیا تو اس کے جبڑوں میں آ گیا۔ اس کی تلوار والی کلائی بدستور میرے ہاتھوں میں تھی، مگر اس کا دوسرا ہاتھ آزاد تھا۔
اس ہاتھ سے اس نے چند دھواں مکے میرے جبڑوں پر مارے۔ جوابی کارروائی کے طور پر میں نے کلائی مروڑ کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھڑا دی۔ اب پلہ بھاری تھا۔ ہم کانٹوں اور سنگریزوں سے آراستہ اکھاڑے میں پوری وحشت کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے منہ میں ایک عجیب سا ذائقہ کھلا ہوا تھا۔ حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور زبان منہ میں چمڑے کے بوسیدہ ٹکڑے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کیفیت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے پنڈال سے سینڈو کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ اب گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ یہ کیفیت شدید تر ہو رہی تھی۔ سینڈو کے ساتھ براہ راست زور آزمائی کے دوران مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ میرے تمام قوا مخمصل ہو رہے ہیں۔ تاہم ان نازک لمحات میں اس بارے میں سوچنے کی زیادہ مہلت نہیں تھی۔ جو ہی میں تلوار کی فکر سے آزاد ہوا، میں نے دونوں ہاتھوں سے سینڈو کی توانا گردن کو گرفت میں لانے کی کوشش کی، مگر کبھی کبھی وار الٹ بھی جاتا ہے۔ شکار کرنے والا خود پھندے میں آ جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سینڈو کی عرق آلود گردن پر پھسل گئے اور اسی دوران میری گردن سینڈو کے فولادی بازوؤں میں جکڑی گئی۔ ایک ناتوانی سی میرے رگ و پے میں اترتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ پوری طاقت صرف کر کے میں نے اپنی گردن چھڑانی چاہی، مگر گرفت معمولی نہیں تھی۔ میں نے نیچے پڑے پڑے مد مقابل کی پسلیوں پر چند زوردار گھٹنے مارے۔ بڑی صحت مند قسم کی لچک تھی کمبخت کے جسم میں۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنا جسم توڑ مروڑ کر ایک تنگ کڑے میں سے گزار دیا تھا۔ پھر ایک دم میرا سانس پھول گیا۔ آنکھوں کے سامنے تو پہلے ہی اندھیرا تھا، اب اندھیرے تلے بھی اندھیرا چھانے لگا۔ میری قوت مزاحمت اتنی جلدی ساتھ چھوڑنے والی تو نہیں تھی۔ یقیناً میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ شاید کھانے میں کچھ تھا، یا قہوے میں، یا سبز چائے کی اس آخری پیالی میں جو میں نے سریا بائی کے ساتھ پتھریلے سائبان کے نیچے بیٹھ کر پی تھی۔ میں ایک بار پھر زور سے تڑپا، لیکن گردن کے گرد کسا ہوا آہنی شکنجا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ موت مجھے آخری بار چھو کر گزری تھی، آج وہ پھر مجھے چھونے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ چھونے کے لیے آگے بڑھنے والی کو معلوم نہیں چھو کر آگے بڑھنا تھا یا نہیں۔ میرے پیٹ میں موجود تمام عضلات اینٹنے لگے، ہر چیز جیسے حلق کی طرف کھنچ رہی تھی۔ پھر ذہن میں ایک سرخی مائل تاریک پردہ تن گیا۔ اس پردے کی سرخی پر تاریکی بتدریج غالب آ رہی تھی۔ اچانک اس تیرگی میں روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن چمکی۔ مجھے اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر یاد آ گیا۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس خنجر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاتھ اور پنڈلی میں بمشکل 1 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا، لیکن میرے لیے بے قرار تھا، کیونکہ زندگی اور موت کا فاصلہ تھا۔ آگ اور برف کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد میری انگلیوں کی پوروں نے خنجر کے شفاف دستے کو چھوا اور تھوڑی سی مزید ہمت کر کے اسے گرفت میں لے لیا۔ مد مقابل گو کہ میرے کان کے قریب غرا رہا تھا، مگر اس کی غراہٹیں دور، کہیں بہت دور سے ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک یہ غراہٹیں کربناک آہ میں بدل گئیں۔ میرے دائیں ہاتھ میں دبا ہوا خنجر دستے تک سینڈو کے پہلو میں اتر گیا۔ جو ہی میری گردن پر اس کی گرفت کمزور پڑی، بچھڑی ہوئی ہوا دیوانہ وار میرے پھیپڑوں میں گھسی۔ آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ میں نے دونوں پاؤں سمیٹ کر سینڈو کے پیٹ سے لگائے اور ٹانگوں کی زوردار جرگ سے نشیب میں لڑکا دیا۔ وہ ڈکراتا ہوا کانٹے دار جھاڑیوں پر گرا اور کئی شاخیں توڑتا ہوا اپنے جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا۔ لہو ٹپکاتا ہوا خمدار خنجر میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ ٹانگوں کی پوری قوت صرف کر کے میں اٹھا اور رائفل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک دم زور سے چکر آیا۔ یوں لگا جیسے ابھی تک میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہوش میں تھا۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ سہارنے سے انکاری تھی۔ ایک بار پھر چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور کسی سہارے کی تلاش میں ہاتھ پاؤں چلاتا میں اوندھے منہ زمین پر گرا اور دنیا و فہمہ سے بے خبر ہو گیا۔